حسین تجھے سلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یوم عاشور ملک بھر میں مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جلوس اور مجالس عزا کا انعقاد، شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ 10ویں محرم پر شہر شہر علم، تعزیوں اور شبیہ ذوالجلال کے ماتمی جلوس برآمد۔ پنجاب بھر میں جلوس اور مجالس والے علاقوں میں موبائل فون سروس معطل۔ کراچی اور لاہور میں ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ فوج، رینجرز اور پولیس کے دستے محرم الحرام پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اے حسین تو زندہ ہے، تو اے حسین زندہ ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں محرم الحرام کے جلوس سے روایتی راستوں پر گامزن۔ کراچی نشتر پارک سے نکلنے والا جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی نمائش چورنگی پر جلوس کا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد پر آئی جی پولیس نے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، دہشت گردی کی نئی لہر کے خلاف سیکیورٹی ادارے متحرک ہیں۔ کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، لیکن سیاسی جماعت کو تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لاہور میں یوم عاشور کے جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ لاہور نثار حویلی سے جلوس کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ مومن آباد سے ماتمی جلوس راستوں پر گامزن۔ پشاور میں مرکزی جلوس شام 4 بجے قدیم ترین امام بارگاہ حیدر شاہ سے نکلے گا۔ شام غریبہ کی مجالس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی قربانی اور مصائب علماء کرام بیان کریں گے۔ شب عاشور کے سلسلے میں اس وقت ہم روزہ امام حسین علیہ السلام کی چھت پر موجود ہیں۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہے بین الحرمین۔ سامنے آپ کو روزہ حضرت غازی عباس نظر آ رہا ہوگا۔ یہ نیوز کی یوم عاشور پر کربلا معلیٰ روزہ امام حسین علیہ السلام سے براہ راست کوریج سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکلات کے باوجود کلمہ حق بلند کیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ظلم کے خلاف مزاحمت کی عظیم مثال ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم عاشور پر پیغام، کہا، آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، آزمائشوں اور ثابت قدم رہنے کا درس دیا۔ قوم کی خاطر ذاتی مفادات ایک جانب رکھ کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باطل اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ خدا ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم عاشور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثاروں کو سلام۔ پیغام میں کہا، اہل بیت سے محبت اور تکریم ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا گراں قدر اور تاریخ ساز باب ہے۔ بلاول بھٹو کا یوم عاشور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ پیغام میں کہا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں انسانیت کے لیے روشنی کا چراغ ہیں۔ یوم عاشور پر شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ بچھڑنے والوں کی یاد اپنوں کو شہر خاموشاں کھینچ لائے۔ 10ویں محرم پر شہریوں کا قبرستانوں کا رخ، کوئی قبروں کی لپائی تو کوئی پھول ڈال کر مرحومین کے لیے فاتح خوانی کر رہا ہے۔ چنیوٹ کے محرم الحرام کے تعزیے دنیا بھر میں مقبول۔ تعزیوں کی بناوٹ اور خوبصورتی کا کوئی مثال نہیں ہے۔ 40 فٹ بلند، 8 فٹ چوڑے اور 60 من وزنی تعزیہ جات کی 6 منزلیں ہوتی ہیں۔ چنیوٹ کے ماہر کارگروں کے ہاتھوں سے تیار تعزیہ جات امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا سے محبت اور عقیدت کا منفرد انداز ہے۔ امام علی مقام حسین اور شہدائے کربلا کے لیے لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد میں تاجر کی جانب سے 100 دیگ چاول، 5 من گوشت کا باربیکیو اور جوس شہریوں میں تقسیم۔ شہری رک رک کر لنگر و نیاز کھا کر تاجر کی کاوش کو سراہ رہے ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار محرم الحرام میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس فعال۔ مریم نواز محرم الحرام کے جلوسوں کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ پابندی تو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔
ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں, یہ عجیب و غریب قسم کے بیانات جو ہیں, یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں. یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور 1000 سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا, آئینی موقف, الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا, ہمارا موقف درست تھا. کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا. جو خود مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں وہ پابندی کی بات کر رہے ہیں. سیاسی جماعتیں ایک بیان دے کر مقبولیت لینا چاہتی ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے چیف الیکشن کمشنر سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہا حکومت سے مذاکرات کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس برآمد ہو گئے ہیں. جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جلوسوں میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مختلف شہروں سے برآمد ہونے والے جلوس اس وقت کہاں پہنچے ہیں یہ جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے. کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے عبدالولی, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محبوب علی, راولپنڈی میں ہمیں اپڈیٹ کریں گے خالد چودھری, فیصل آباد سے بتائیں گے وقاص شہراز, پشاور میں شاہد خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جبکہ کوئٹہ سے حنیف بازی ہمیں اپڈیٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم رخ کریں گے کراچی کا اور کراچی کی صورتحال جانیں گے کہ اس وقت کراچی کا جو جلوس ہے وہ کہاں پر پہنچ چکا ہے. عبدالولی بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, یوم عاشور کا جو جلوس ہے وہ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کراچی میں بھی منایا جا رہا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ جو مرکزی جلوس تھا وہ نمائش سے برآمد ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر جو عزادار ہے انہوں نے تبت سینٹر پر جو ہے وہ نماز ظہرین ادا کی اور اب مقررہ جو راستے ہیں اس پر رواں دواں ہے. کیمرہ مین شامیر سے کہوں گا اس وقت آپ کو جلوس کے مناظر دکھائیں. جو رینجرز کے اہلکار ہیں وہ باقاعدہ طور پر جلوس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. ساتھ ہی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے جو بم کے لیے جو ہے وہ تمام تر راستہ کلیئر ہوتا ہے. بم ڈسپوزیبل اسکواڈ ہے انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وہ جدید جو کیمرے ہیں وہ بھی فرسٹ ٹائم لگائے گئے ہیں. اگر کوئی مشکوک گاڑی گزرتی ہے تو اس کو کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ فوری طور پر روکا جاتا ہے, اس کی تلاشی لی جاتی ہے, اس کے بعد ہی انہیں آگے بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے. سیکورٹی اہلکاروں سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کو یہی بتانا ہے کہ اس بار جو ہے وہ جو واک تھرو گیٹس ہیں وہ بھی ایمرجنسی صورتحال میں جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور اس کی جو مشقیں ہیں وہ جلوس سے ہفتہ 10 دن قبل مکمل کر لی گئی تھی. اور اب سے کچھ دیر بعد جو جلوس ہے وہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در امام بارگاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے عبدالولی, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. لاہور کا رخ کریں گے. لاہور نثار حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس اب تک کہاں تک پہنچا ہے حافظ محبوب علی سے جانتے ہیں. جی محبوب. آج بالکل 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے وہ رات کے نثار حویلی سے جو ہے وہ برآمد ہوا تھا اور اپنے مقررہ راستوں کی جانب جو ہے وہ اب بھی گامزن سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ نماز ظہرین رنگ محل میں جو ہے وہ ادا کی گئی. اس کے بعد سے جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں کی جانب دوبارہ سے جو ہے وہ گامزن ہے, جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداران حسین امام علیہ السلام جو ہے وہ ماتم داڑھی سینہ کو بھی جو ہے زنجیر زنی کی جا رہی. ان کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو لازوال قربانی ہے کربلا کے میدان میں, اس کی یاد میں جو ہے وہ جلوس کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ شامل ہیں. اور جلوس کے راستوں پہ جگہ جگہ جو ہے وہ سبیلے اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے. سیکورٹی کی بات کر لی جائے, سیکورٹی کے انتہائی اقدامات کیے گئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ روٹس پر تعینات ہے, جبکہ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. علاقے میدان میں جو لازوال قربانیاں دی گئی ہیں اہل بیت کی جانب سے, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں. اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اس جلوس میں شریک ہے اور مغرب کے بعد جو ہے وہ جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جی ٹھیک ہے محبوب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. رخ کریں گے راولپنڈی کا جہاں پر خالد چودھری موجود ہیں. جی خالد. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں فوارہ چوک کے مقام پر. یوم عاشور کا مرکزی جلوس جو امام بارگاہ جو ہے عاشق حسین تیلی محلہ سے شروع ہوا تھا وہ ٹرنک بازار کے راستے یہاں پر پہنچا, جہاں پر جو ہے عزاداران نے نماز ظہرین ادا کی. اور اس وقت جو ہے مجلس عزا برپا ہے اور یہاں سے یہ جلوس جس میں امام بارگاہ قدیمی کے اور دیگر جو جلوس ہیں 6 جلوس اس مرکزی جلوس میں شامل ہوتے ہیں. یہاں سے یہ جلوس پرانا قلعہ کے راستے جامع مسجد روڈ داخل ہوگا اور وہاں سے امام بارگاہ قدیمی رات گئے پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. اور یہاں سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو مجموعی طور پر 6000 راولپنڈی پولیس کے افسران و اہلکار سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور ہیں.